ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں جو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے رمضان میں، اور بہت سارے لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں. ایک اور کال ہم لیتے ہیں، اور انگلینڈ سے عثمان صاحب لائن پر موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں عثمان صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. عثمان صاحب، بات ہو رہی ہے اشیاء خودنوش اور ضروریہ کی گرانی کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اگین السلام علیکم. بات یہ ہے کہ ہیلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے عثمان صاحب، آپ بولیں پلیز. اچھا سوری، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہاں پہ لنڈن میں، یو کے میں، یہاں پہ فارمرز ہیں، وہ خود سے ایک کمیونٹی بنا کر لوگوں کو ڈائریکٹ اپنی پروڈکٹ پہ ایکسس دیتے ہیں، جس سے مڈل مین جو ہے وہ بالکل ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو وہ اشیاء جو ڈائریکٹلی فارمر سے ایکسس پہ ملتی ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کو بہت زیادہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس کے اوپر ٹائم سرو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈائریکٹ ایکسس ہو جائے، جیسے فروٹس ہیں، جیسے ویجیٹیبلس ہیں. تو ایسا پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہم مڈل مین کو اس مہینے میں ایلیمینیٹ کر دیتے؟ عثمان بہت بہت شکریہ. ول ٹیک یور کامنٹ، رسپونڈ کیجیے گا اس پہ. ہم بات کر رہے ہیں حمید صاحب کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جو میں بات کر رہا تھا مڈل مین کو ہٹانے کی یا اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی، فارمرز کی اپنی اگر کمیونٹی ہو تو وہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ خود جو ہے مارکیٹنگ دیکھے، خود جو ہے اس کا بندوبست کرے. لیکن میرا خیال ہے ہم نے ایسی اتنی اویئرنیس اپنے فارمرز تک پہنچائی نہیں ہے، نہ ان بیچاروں کے ایسے حالات ہیں کہ وہ ایسی کمیونٹی بنا سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے، ہم نے بڑے لمیٹڈ پیمانے پہ یہ کام شروع کیا تھا پچھلی دفعہ کہ جو فارمر تھا اس کی پروڈکٹ کو ہم لائے تھے، لیکن فارمر کا یہ پرابلم تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اگر 2 ٹرک سبزی کے لے کے آتا ہوں تو آپ کے بازاروں میں تو اس کی کھپت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کوئی 50 کلو یا 100 کلو تو لا نہیں سکتا. یہ پرابلم تھا ایک. لیکن اگر اس کو آرگنائز کیا جائے، گورنمنٹ اور فارمرز جو ہیں وہ کمیونٹی مل کے، کمیونٹی پارٹیسپیشن ہو، اگر کرنا چاہیں، بات یہ نہیں کرنا، اگر کرنا چاہیں بالکل، اور اس میں کم از کم 50 to 60% کا فرق ہے پرائس کے اندر، کیونکہ بیچ میں مڈل مین نہیں آئے گا تو اس کی جو اپنا پروفٹ رکھ کے کام کرتا ہے وہ ہے بیچ میں ایلیمنیٹ ہو جائے. بالکل، یہ ایک چیز ہے. اس سے جو ہے اگر یہ ایکسپیریمنٹ کرے گورنمنٹ اور اس کو چلائے، اور فارمر جو ہیں، کتنا کوئی مشکل کام ہے، کیا کچھ کرنا پڑے گا گورنمنٹ؟ صرف اس میں یہی ہے کہ سپلائی کا مسئلہ، کہ جتنی سپلائی وہ لاتا ہے وہ سپلائی لفٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب فارمر اگر ڈیمانڈ ہے وہ تو لفٹ ہو جائے گی. نہیں، ڈیمانڈ انلیس کہ کوئی اور فورس ہو مارکیٹ میں جو یہ کہے کہ جی یہ مال نہیں اٹھانا، ہاں جی، تو مشکل ہو سکتی ہے. ادروائز اگر ڈیمانڈ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو اسٹیب لائن کرنا پڑے گا. فارمر بھی جو ہے وہ ولنگ ورکر ہو اس معاملے میں، اس کا انٹرسٹ ہو، اس کو وہ یہ کہے کہ میں نے کام کرنا ہے. عام طور پہ وہ ٹائم نہیں دے سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، پیسے اتنے ہوتے ہیں اپنی ساری چیزوں. ٹھیک ہے، اچھا ہم ایک ناظرین تھوڑا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ڈیٹا ہے 3 ماہ قبل کی پرائسز اور آج کی پرائسز کا. بہت سارے ہم نے پرائسز نکالیں اور یہ آفیشیل ڈیٹا ہے، پاکستان کا ایوریج ہے. اس میں جب ہم پورا ڈیٹا پروگرام کے اینڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ دیکھیں گے صرف چند اشیاء ایسی ہیں جن کی قیمت میں معمولی سی کمی ہوئی ہے. ایک آدھ کوئی چیز ایسی جو اسٹیبل رہی ہے. پچھلے 3 ماہ کے دوران میں ہر چیز کی قیمت میں، خاص طور پہ خوردونوش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس میں اضافہ ہوا ہے. اور جب پچھلے 3 ماہ میں اس کوارٹر میں اضافہ ہو گیا ہے تو آگے چل کے رمضان میں یہ صورتحال زیادہ بلیک نظر آ رہی ہے. تو آپ جو ہے ایک چھوٹا چارٹ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 3 ماہ قبل دیکھیں تو آٹے کی قیمت 28 روپے تھی. اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے کیونکہ فصل اچھی آئی ہے اور یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. چینی اگر دیکھیں تو اس میں تقریباً آن ایوریج 6 روپے فی کلو کا اضافہ ہو چلا ہے. اسی طرح جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو گڑ کی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے، تو گڑ کی قیمت میں 10 روپے تک کا اضافہ ہو گیا فی کلو 3 ماہ کے دوران میں. چاول کی قیمت میں بھی معمولی سا اضافہ ہے. ظاہر ہے یہاں بھی جو ہے فصلوں کے حوالے سے ٹربولنس آتی ہے، لیکن 1 روپے فی کلو کا اس میں بھی اضافہ ہے. اور جو مسور کی دال ہے، جو دھلی مسور کی دال ہے، اس میں تھوڑی سی کمی ہے. 123 روپے کی تھی 3 ماہ قبل اور یہ 117 روپے کی جو ہے ہو چکی ہے. ڈیٹا ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے اور ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اسینشلی اگر دیکھیں تو یہ جو انفلیشن ہے، قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ ہے، یہ ویسے بھی جاری رہتا ہے. یہ صرف رمضان میں ایکسلریٹ ہو جاتا ہے، اسے ایک خاص طور پہ پہلے 3 ہفتوں میں، لیکن یہ جاری رہتا ہے. بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اضافہ کیوں ہوتا ہے. ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم جو ہے بذات خود غلط نہیں ہوتا، اس کو چلانے والے غلط ہوتے ہیں. جو بھی سسٹم بنتا ہے وہ سسٹم فراڈ تو ہو سکتا ہے. سسٹم دیکھیں، سسٹم میں خرابیت ہو سکتی ہے. جس میں سسٹم میں خرابی نہیں ہوتی، جو مین بیہائنڈ دا گن ہے نا،
اس میں خرابی ہوتی ہے. جو چلانے والا ہے اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پھر وہ تو سسٹم چلے گا ٹھیک. اگر اس کی نیت غلط ہے تو ٹھیک سسٹم بھی غلط ہو جائے گا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے. اضافے کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں کیا ان کا رول ماڈل کیا ہے. جو رول ماڈل چاہیے وہ نہیں بن سکا. اب دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں برازیل جو ملک ہے اس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک ورکر تھا, وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہے. اس وقت دنیا کے 100 بڑے آدمیوں میں وہ سر فہرست ہے. اس نے کیا کیا ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود سائیوال سے. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا پلیز. امتیاز احمد بٹ. امتیاز صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بات کریں رمضان میں جو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں نہ صرف رمضان کی بات کرنا چاہوں گا, میں روزمرہ جو اشیاء کی قیمتیں ہیں ویسے روٹین میں اس کا بھی بات کرنا چاہوں گا. جی یہ دیکھیں کہ ضلع کی سطح پہ مختلف کمیٹیاں میں یہ پتہ چلتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی ہے, مارکیٹ کمیٹی ہے اور پرائس مجسٹریٹ صاحبان ہیں. لیکن تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ جو قیمتوں جن کا یہ تعین کرتے ہیں سرکاری سطح پہ, عام جو اشیاء ہے, گھریلو اشیاء ہے جس میں دال چنا ہے, مسور ہے, سبزی ہے یا فروٹ ہے, یہ تمام قیمتیں جو ہے پرائس لسٹ آویزاں ضرور ہوتی ہیں لیکن یہ اس سے کئی گنا زیادہ قیمت پہ فروخت عمل نہیں کیا جاتا. بہت بہت شکریہ. اس پہ رسپونڈ کیجیے گا. پرائس ریٹ تو لگا ہوتا ہے, اس پہ عمل میں بالکل ان کی بات سے متفق ہوں. یہ خرابیاں ہیں اور یہ 10 سال پہلے جو مجسٹریسی نظام تھا جب اس کو ختم کیا گیا, 10 سال سے کسی قسم کا کوئی قانون موجود نہیں تھا, کوئی مجسٹریٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, مجسٹریٹ کی موجودگی میں کیا نہیں پرائس بڑھتی تھی؟ نہیں کوئی مجسٹریٹ میں نہیں تھے. 10 سال تک یہ سسٹم چلا ہے. یعنی کہ اس نے لوگوں کو ایک فری ہینڈ دے دیا ہر بندے کو. جو پروفیٹیرنگ کرنا چاہتا ہے, جو نجائز منافع خوری کرنا چاہتا ہے, کچھ سسٹم موجود تھا, وہ بھی پرفیکٹ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ سسٹم ٹھیک تھا, لیکن موجود تھا ضرور. ان کا کچھ نہ کچھ انفلوئنس تھا, وہ کچھ کام کرتے تھے. اس کے بعد یہ مجسٹریٹی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو 2001 ہے, جب اس کو نیا لایا گیا تو ضلعی حکومتوں کے پاس یہ نظام چلا گیا جن کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پرائس کو کنٹرول کرنا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 9 سال 10 سال میں کوئی کام نہیں ہوا. اب دوبارہ انہوں نے پرائس مجسٹریٹ بنائے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اپنا نام بتائیے گا اور ہیلو السلام علیکم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ انوار زیدی بول رہا ہوں لاہور سے. جی